الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر ہے 42 سورہ حج۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ جھٹلا دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، فقد پس تحقیق کذبت جھٹلایا تھا قبلہم ان سے پہلے بھی، قوم نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے، وعاد وثمود قوم عاد نے، قوم ثمود نے، وقوم ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے، وقوم لوط اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے، واصحاب مدین اور مدین والوں نے، وکذب موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا، فأملیت للکافرین پس مہلت دی میں نے کافروں کو، ثم اخذتہم پھر میں نے پکڑ لیا ان کو، فکیف کان نکیر پس کیسے ہوا انجام انکار کرنے کا۔ تو ان آیات بینات میں سابقہ قوموں کے انجام کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور نام لے لے کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کو رب تعالیٰ نے پہلے مہلت دی اور پھر ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا قہر برسا، پھر کوئی بھی انہیں بچا نہیں سکا، کیونکہ مالک الملک کی یہ شروع سے ہی مہربانی ہے اپنی مخلوق پہ کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو مہلت دیتے ہیں اور لمبے عرصے تک مہلت دیتے ہیں۔ جب لوگوں کی بغاوتیں، سرکشیاں حد سے آگے بڑھ جاتی ہیں تو پھر مالک الملک ذوالجلال والاکرام بادشاہ انہیں آہستہ آہستہ رسی کھینچنا شروع کر دیتا ہے، پکڑ میں آ جاتے ہیں، ایک ایک کر کے سارے پکڑے جاتے ہیں، یا پھر یکدم عذاب آتا ہے اور صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ دنیا جہان کی کوئی طاقت بھی رب تعالیٰ کے قہر سے انہیں بچا نہیں سکتی، اور جن پہ اللہ رب العزت ان کی نیک نامی کی وجہ سے، ان کے عبادات کی وجہ سے، ان کی فرما برداریوں وفاداریوں کی وجہ سے انعامات کرتے ہیں، انہیں خوشحالی عطا فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنے فضل و کرم سے نوازتے ہیں، تو دنیا کے سارے دشمن مل کر بھی ان سے اللہ کا فضل و کرم ہٹا نہیں سکتے۔ تو دونوں قسم کے گروہ اس دنیا میں اپنا اپنا وقت پورا کر کے گئے ہیں۔ کسی نے اللہ رب العزت کے فضل و کرم کو حاصل کیا ہے اور کوئی اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا مستحق ٹھہرا ہے۔
ہمارے لیے یہ نصیحت ہے، یہ عبرت ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کس گروہ میں جا رہے ہیں۔ کیا ہم اس گروہ میں شامل ہیں جن پر اللہ رب العزت نے انعامات فرمائے، نعمتیں فرمائیں، خوشحالیاں عطا فرمائیں، اور انہوں نے اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کیا، مالک الملک ذوالجلال والاکرام کی عبادت اور ریاضت میں اور زیادہ لگ گئے، تو رب تعالیٰ نے ان کی زندگی کو آنے والی نسلوں کے لیے نمونہ بنا دیا۔ اگر تو ہمارا اسی خوش نصیب گروہ سے تعلق ہے تو پھر ہمیں ایک دوسرے کو مبارکباد دینی چاہیے کہ جس رستے پہ انبیاء چل رہے تھے، اولیاء چلتے رہے ہیں، صحابہ اکرام چلتے رہے ہیں، اہل بیت اطہار چلتے رہے ہیں، محدثین چلتے رہے ہیں، مفسرین چلتے رہے ہیں، ائمہ دین چلتے رہے ہیں، اولیاء اعظام چلتے رہے ہیں، ایمان والوں کا وہ رستہ جس رستے پہ چل کے وہ جنت کے دروازے تک پہنچے ہیں، ہم بھی اسی رستے پہ چل رہے ہیں۔ اور وہ رستہ کون سا ہے؟ من یطع اللہ والرسول، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ حق چار یار، چار طبقے جنہیں اللہ نے کامیاب قرار دیا، انعام یافتہ فرمایا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، ذلک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما۔ انبیاء کا گروہ، صدیقین کا گروہ، شہداء کا گروہ، اولیاء اللہ کا گروہ، یہ وہ طبقے ہیں جنہیں اللہ نے چلتا پھرتا جنتی بنا دیا۔ ہمیں بھی ایسے گروہ کے ساتھ چلنے کی تلقین کی گئی ہے، میں انہی کے راستے پہ چلنے کی دعا بھی کیا کرو۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا باری تعالی ہمیں سیدھا رستہ دکھا کر، چلا کر اس پہ قائم بھی فرما دینا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر تو نے انعامات فرمائے ہیں وہ انعام یافتہ گروہ، ہمیں ان کے رستے پہ چلانا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور جن پہ تیرا غضب نازل ہوا، گمراہی کی دلدل میں پھنس گئے ہیں، ہمیں ان کے رستے سے بچا لینا۔ تو آمین تو آٹومیٹک بنتی ہے۔ ترجمے پہ اگر ہم غور کریں نا تو یہاں پہ آٹومیٹک بے اختیار آمین نکلتی ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں،
علماء کیا کہتے ہیں یہ سوچنا ہی چھوڑ دیں۔ اگر وہ یہ کہیں کہ اللہ کا یہ فرمان ہے پھر غور کریں، اور اگر یہ کہیں رسول اللہ کا یہ فرمان ہے پھر غور کریں۔ اس کے علاوہ وہ ہزار حوالے دیتے رہیں، ادھر ادھر کی باتیں اور ادھر ادھر کے فتوے وہ بیان کرتے رہیں، وہ آپ ادھر سے سنیں ادھر ہی رکھ دیں۔ کہنے والا میں ہوں، کہنے والے تم ہو، کہنے والا وہ ہو، کہنے والا یہ ہو، ہندوستان کا ہو، پاکستان کا ہو، انگلستان کا ہو، عربستان کا ہو، امریکہ افریقہ کا ہو، دنیا کے اس کونے کا ہے، دنیا کے اس کونے کا ہے، کسی لینگویج میں کہے، کسی زبان میں کہے، کسی رنگ و نسل میں ہو، اگر وہ بات اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی کر رہا ہے تو اس کی بات کو اپنے ماتھے کا جھومر بنا لیں، سینے کا زیور بنا لیں، سر کا تاج بنا لیں، اور اگر اللہ رسول کے خلاف بات کر رہا ہے ہم کسی صورت میں اس بادشاہ کی بات ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا فرمان آ جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، تو پھر جو ظاہراً انکار کرے بندہ وہ بھی بے ایمان ہے، اور جو طویلیں کر کے انکار کرے اسے بھی اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے بخاری شریف میں، فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتا ہے تو فرمایا فرشتے بھی جو آئے ہوتے ہیں نا وہ بھی آمین کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں فرشتے بھی بے اختیار کیا اٹھتے ہیں، آمین۔ حالانکہ فرشتوں نے نہ جنت میں جانا نہ جہنم میں جانا، نہ پل صراط سے گزرنا، نہ میزان عمل میں اعمال نامے تلنے ہیں، نہ قبر میں ان سے سوال جواب ہے، نہ ان کا دائیں ہاتھ میں نہ بائیں ہاتھ میں، ان کا تعلق ہی کوئی نہیں ان معاملات سے، لیکن انہیں فکر کس بات کی ہے؟ جو نمازی نماز کے لیے آئے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے آئے ہیں، قرآن سننے کے لیے آئے ہیں، فرشتے ان کے حق میں دعا کر رہے ہیں، یا باری تعالیٰ جو تیری بارگاہ میں آ کے دعا کر رہے ہیں ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، ان کی دعائیں آمین قبول فرما لے۔ آمین کا معنی کیا ہے؟ قبول فرما لے۔ تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، فرمایا من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس بندے کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر جائے، مل گئی، ایک آواز بن گئی، ایک لے بن گئی، ایک سر بن گئی، سب کی آوازیں کٹھی آئیں، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ ایک آمین کہنے سے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور کیا چاہیے؟ یہاں پہ طویلیں کی جاتی ہیں، فرشتے آستہ آمین کہتے ہیں، فرشتے منہ میں آمین کہتے ہیں، فرشتے اسی حدیث میں ظاہر ہو رہا ہے فرشتے اونچی آواز سے آمین کہتے ہیں۔ ان فرشتوں نے اونچی آمین کہا تبھی تو حضور پاک نے ان کی آمین کو سنا تھا، کیونکہ آقا علیہ السلام فرشتوں کو سنتے بھی تھے دیکھتے بھی تھے، نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت عطا فرمائی ہوتی ہے۔ تو وہ فرشتے انہوں نے آمین اونچی کہی تھی، آقا علیہ السلام نے ان کی آمین سنی ہے نماز میں، تبھی آپ نے فرمایا تم بھی آمین کہو، تم کیوں خاموش کھڑے ہو؟ اور اگر صحابہ منہ میں کہہ رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آلریڈی پہلے ہی پتا تھا کہ یہ منہ میں کہہ رہے ہیں، ان کو اونچی کہنے کے لیے کہا کہ تم اونچی کہو۔
اور جس صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ صحابی کہتے اس کو ہیں جو حضور کی ہر بات پہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جائے، وہ دن اور آج کا دن آپ بھی مسجد نبوی میں جاؤ، اللہ آپ کو لے جائے، اللہ ہمیں لے جائے مکہ مدینے۔ اللہ او دن چھتی آوے جا ہر مومن مکے جاوے، اللہ او دن چھتی آوے ہر مومن مدینے جاوے، کتے زندگی مک نہ جاوے ہر مومن مدینے جاوے۔ مدینہ جا کے دیکھو تو صحیح، آج بھی مدینہ منورہ میں با جماعت نماز جو جہری ہیں اس میں بھی، تراویحوں میں بھی، ویتروں میں بھی، عیدین میں بھی، جمعے میں بھی باواز بلند قرات ہوتی ہے اور اتنی اونچی آمین کہی جاتی ہے، بیت اللہ میں بھی، روضہ رسول اللہ مسجد نبوی میں بھی، پوری دنیا میں آواز جا رہی ہوتی ہے۔ جو بھی آئے گا ٹی وی لگا کے دیکھ لے تو وہ طریقہ نسل در نسل اب بھی چل رہا ہے۔ تو ہمیں اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، یا باری تعالیٰ ہمیں ایسی قوموں کے راستے پہ نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، غصہ نازل ہوا، ناراضگی نازل ہوئی، جو گمراہ ہو گئے، سیدھے راستے سے ہٹ گئے۔ تو دل سے کہیں آمین، انشاءاللہ کسی ایک دن کی آمین قبول ہو گئی، بیڑے پار ہو جائیں گے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں انہی قوموں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پہ عذاب آیا، کون سا عذاب آیا تھا؟ اللہ رب العزت نے ایک انوکھا کام کیا جس کی لوگوں کو توقع ہی نہیں تھی، کیونکہ رب تعالیٰ جب کسی پہ انعام کرتے ہیں نا تو اسے وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، وہاں سے فضل و کرم ہوتا ہے جہاں سے بندے کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اور جب کسی کی پکڑ ہوتی ہے تو وہاں سے اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیتے ہیں جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ کیسے کیسے کیس بنا دیے جاتے ہیں بڑے بڑے لیڈروں پہ، بڑے بڑے سیاستدانوں پہ، بڑے بڑے حکمرانوں پہ، کہ انہیں توقع ہی نہیں ہوتی کہ آنے والے دن میں ہمارا تختہ الٹنے والا ہے یا تختے پہ لیٹنے والے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کسی نے اگلی رات قبرستان میں جانا ہے یا ہسپتال میں جانا ہے۔ مالک الملک جب کسی کو پکڑتے ہیں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہاں سے پکڑ آتی ہے، اس لیے اس کے غضب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کسی کو پکڑتے، پہلے ان کو مہلت دیتے ہیں، کئی سال تک مہلت ملتی ہے۔ جب وہ سرکشیوں میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ واپسی کا راستہ ممکن نہیں ہوتا، اور واپسی پہ انہوں نے رستے میں ایسی دلدل بچھا جاتے ہیں کہ جس دلدل سے چل کے وہ واپس بھی نہیں آ سکتے، اسی میں غرق ہو جاتے ہیں، اور پھر نیچے دنستے دنستے جہنم کے کارے مذلت میں جا گرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں من مانیاں کی ہیں، عیاشیاں کی ہیں، فحاشی اور ریانی میں پڑے رہے ہیں، بے حیائی میں پڑے رہے ہیں، شرک و بدعات میں پڑے رہے ہیں، رسم و رواج میں پڑے رہے ہیں، جاہلیت کے طور طریقوں میں پڑے رہے ہیں، غیر مسلموں کی نکالی کرتے کرتے اسلامی کلچر کو ہی بھول گئے ہیں، مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، مذہبی لوگوں سے اوائڈ کرتے ہیں، مسجد اور مدرسے سے
قرآن سے دین سے دور بھاگتے ہیں، اور وہ لوگ جو رب تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں، اللہ رسول کی بات کرنے والے ہیں، ان کی باتوں کو اگنور کرنے والے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جب گمراہی کی دلدل میں پھنستے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اور دنسا دیتا ہے۔ اللہ ایسے ہی نہیں پکڑتے، پہلے مہلت ملتی ہے۔ کل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا۔ اللہ تعالیٰ رسی دراز کرتے ہیں، لمبی رسی دراز کرتے ہیں، جب وہ لوگ واپس نہیں پلٹتے تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں صم بکم عمی فہم لا یعقلون۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت شیطان ان کی معاف کر دیتا ہے، ہدایت اور ضلالت کا فرق مٹ جاتا ہے، حلال حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، تو پھر صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اللہ تعالیٰ ان بہرے گونگے اندھے لوگوں کو واپسی کا رستہ ہی نہیں دکھاتے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ پھر مالک الملک ان کے دلوں پہ، دماغوں پہ، آنکھوں پہ، کانوں پہ ایسے پردے مورے لگا دیتے ہیں کہ انہیں ہدایت نظر ہی نہیں آتی، اللہ رسول کا نام زبان پہ نہیں آتا، قرآن نظر ہی نہیں آتا، مسجد کا رستہ دکھائی نہیں دیتا، اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ رب تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچتا ہے، سنتے نہیں، سمجھتے نہیں، پھر مالک الملک فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہ ایسے بدبخت بد نصیب ہیں، ان کو دنیا میں ہی رب تعالیٰ چلتا پھرتا جہنمی بنا دیتا۔ یہی تھے وہ پہلے قومیں جن پہ عذاب آیا۔ شہر کے اندر ایک بہت بڑا تنور ہے آگ کا، وہاں لوگ روٹیاں لگاتے ہیں، بڑے بڑے قداور تھے، جیسے پہاڑوں جتنا ان کا قد تھا، طاقتور وجود تھے، ان کے ہاتھوں میں اوزار نہیں، ہاتھ ہی اوزار تھے ان کے۔ پہاڑوں کو، پتھروں کو تراش کے خراش کے گھر بنانا، غاریں بنانا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ ایک پورے مضبوط درخت کو ایسے دونوں بازوؤں میں لے کے جکڑ کے زمین سے اکھاڑ کے پھینک دیتے تھے۔ یہ چھوٹے موٹے جانور، ہاتھی، اونٹ، شیر، چیتے، بگیاڑ ان کے سامنے کچھ نہیں تھے۔ اتنے قد آور، طاقتور، قوی ہیکل، 90 100 گز کے، جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی تو ایسے پانی میں بہ رہے تھے جیسے سیلاب میں تنکے بہتے ہیں۔ اسی آگ کے تندور سے جہاں وہ اتنی بڑی بڑی روٹیاں لگا لگا ایک ایک وقت میں 100 روٹیاں کھانے والے شاید پیدا ہی کھانے پینے کے لیے ہوئے ہیں۔ صبح کیا کھانا ہے، یہ ناشتہ کس چیز کا ہے، بریک فاسٹ کیا ہے، لنچ کیا ہے، یہ ڈنر کیا ہے، یہ فاسٹ فوڈ کیا ہے، یہ قورمے شورمے کیا ہیں، یہ تمہارے آنیاں جانیاں رنگ ترنگیاں کیا ہیں، فریش کیا ہے، ڈرائی کیا ہے، یہ کھانے ہی گنتے گنتے ان کے صبح شام، دن رات، ہفتوں کے ہفتے، مہینوں کے مہینے، سالوں کے سال، زندگیاں بیت جاتی ہیں، اور اخیر
نہ عبادت کا پتہ، نہ ریاضت کا پتہ، نہ اللہ کی پہچان، نہ رسول کی بات پہ عمل۔ رب تعالیٰ نے جب ان کو پکڑا، اسی تندور سے جہاں آگ نکلتی تھی وہاں سے پانی کا فوارہ نکلا ہے، اتنا سیلاب آیا، ہر شے بہا دی، پہاڑوں کے اوپر سے پانی گزر رہا تھا۔ بچا کون تھا؟ حتی اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کشتی میں سوار کر لے، جوڑا جوڑا انسان وہ جو ایمان والے ہیں، اور پرندوں کا، درندوں کا، حیوانوں کا، جانوروں کا جوڑا سوار کر لے، پر بے ایمان مشرک کافر بندے کو اپنی ایمان والی کشتی میں سوار نہیں کرنا۔ جانور بچ گئے ہیں، کافر نہیں بچے، مشرک نہیں بچ سکتا۔ یہ وہ قوم تھی جن کو آگ کے تندور سے پانی نکلا، عذاب آ گیا، اور ایک وہ قوم تھی جنہوں نے بڑے کھیت بنائے ہوئے ہیں، کیاریاں سجائی ہوئی ہیں، بہترین قسم کے باغ لگائے ہوئے ہیں، اعلیٰ قسم کے درختوں کے اور پھلدار درختوں اور پودوں کے حد نگاہ تک کھیت پھیلے ہوئے ہیں، باغ بگیچے ہیں۔ انتظار کس کا ہے؟ بارش کا۔ ہر سال کی طرح بارش آئے گی اور اتنا پھل ہوگا کہ اگر کوئی بندہ خالی ٹوکرا سر پہ رکھ کے باغ کے ایک کنارے سے چلتا، دوسرے کنارے سے باہر نکلتے ہوئے اس کا ٹوکرا خود بخود بھر جاتا تھا۔ اتنی کثرت سے پھل پک پک کے نیچے گر رہے ہیں، اور وہ کوئی کھاد والے نہیں تھے، ہے بھی کھاد کے بغیر، طاقتور غذائیت والے، بھرپور قسم کے ذائقے والے، لذت والے۔ اتنی اعلیٰ نعمتیں کھا کے بھی رب تعالیٰ کی پہچان نہیں ہوئی، وقت کے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، تو اللہ رب العزت نے انہی باغات کو جلا کے بسم کر دیا ہے، اور جہاں انہوں نے بڑے بڑے ڈیم بنائے ہوئے تھے پانی کے ذخیرہ کرنے کے لیے، وہ ڈیم کے بند ٹوٹ گئے اور ان کی ہر شے کو بہا کے رکھ دیا۔ جن بادلوں سے وہ انتظار کرتے تھے کہ بارش آئے گی، ان بادلوں سے رب نے آگ برسا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کسی کو غرق نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ بلا وجہ کسی پہ عذاب نازل نہیں کرتے۔ رب تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، کتنی دیر؟ ان کی عمریں ہم سے کہیں زیادہ تھیں، کئی 100 سال عمر۔ حدیث پاک میں وضاحت موجود ہے، قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام، تنہا نوح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے 950 سال صرف تبلیغ کا عرصہ گزارا ہے، عمر اس سے بھی زیادہ تھی۔ تو ظاہر بات ہے جو بد مقابل لوگ تھے ان کی بھی عمریں اسی لیول کے مطابق تھیں، اس وقت سب کی عمریں ایسے تھیں۔ اخیر نوح علیہ السلام کی زبان سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قوم کے خلاف بد دعا نکل گئی۔ وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم
هم يذلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا۔ یا رب تعالیٰ اب کسی کافر کا ایک گھر بھی زندہ سلامت یہاں نظر نہیں آنا چاہیے۔ رب نے مکین مکانوں سمیت ایسے غرق کیے ہیں، دنیا کے نقشے پہ ایک مکان بھی ایسے نہیں تھا جو زمین پہ صحیح سلامت بنا ہوا۔ پوری زمین کے مکان اللہ نے تباہ و برباد ہی کر دیے۔ ایسا نقشہ پتہ دنیا پہ کوئی کبھی آیا ہوگا؟ کوئی ایک مکان بھی نہیں رہا۔ پوری دنیا پہ سیلاب تھا اس وقت یہی تو وہ لوگ تھے۔ تو بچا کون؟ جو کشتی نوح پہ سوار تھا۔ اور البدایہ والنہایہ ایک اسلامی تاریخ کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے تاریخ بیت اللہ کے حوالے سے کہ بیت اللہ شریف اگرچہ دیواریں منہدم ہو گئیں تو ایسے ان کے دیواروں اور جو پتھر ہیں بیت اللہ شریف کے وہ ایسے دیواروں کے اندر ملا کے چھت سمیت نیچے جیسے کسی نے ایسے زمین پہ بٹھا دیا گیا ہو، اور وہ بکھرے نہیں، وہاں سے کہیں منتقل نہیں ہوئے، وہیں پہ وہیں ان کو ایسے زمین پہ رکھ کے اوپر جیسے کسی نے کپڑا ڈال دیا ہے، جیسے فرشتوں نے اوپر پر رکھ دیے ہیں۔ اتنا تیز پانی کا بہاؤ تھا کہ کئی سمندر دریا مل کے بھی اتنا تیز بہاؤ نہیں جتنا طوفان نوح کا تھا، لیکن ایک پتھر بھی بیت اللہ کا ادھر ادھر نہیں ہوا، بلکہ 40 دن رات تک ایک روایت میں ہے اسی تاریخ میں کہ 6 مہینے تک حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بیت اللہ کا طواف کرتی رہی ہے اسی پانی کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ تو بچے گا کون؟ جو اللہ اللہ کرے گا۔ تو طواف کرتے کیا ہیں؟ اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایک دفعہ پڑھ لیں، اللہ کرے اللہ حقیقت میں ہمیں حرام کی چادریں پہنا کے میقات سے لبیک کا تلبیہ نصیب فرما دے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بچے گا کون؟ جو اللہ کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کا نام لے گا، اللہ کا بن کے رہے گا، اللہ کی بات مانے گا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا، اللہ کے رسولوں کے حکموں پہ عمل کرے گا، رب کے پیغمبروں کی تابع داری فرما برداری کرے گا، وہی بچے گا۔ وگرنہ پہلی قوموں کو رب تعالیٰ نے مہلت دی، انہوں نے مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے تیس نیس کر کے رکھ دیا۔ پھر فرمایا ان سے پوچھو، وہ قبروں میں پڑے ہیں یا عذاب کا شکار ہو چکے ہیں، اگر انہیں زبان ملے تو وہ بول کے کہیں حشر کیا ہوا ہے، کیف کان نکیر، رب تعالیٰ کی باتوں کا انکار کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ تو حضور کی دعا ہے کہ ہم بچتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے رحمت للعالمین کی رحمت ہے کہ آپ نے اپنی امت کے حق میں دعا کی، یا باری تعالیٰ جیسے پہلی قومیں صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں، میری امت کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو، وگرنہ جو قومیں کر رہی ہیں اس وقت پہلی قوموں کا کوئی ایک بھی غلط عمل نہیں جو اس قوم میں نہ آیا ہو۔
قوم نوح علیہ السلام سے لے کے قوم لوط علیہ السلام تک سارے کے سارے بد فعلی کے عمل، بد اعمالی کے عمل، بد چلنے کے عمل، حرام خوری کے عمل، حرام کاموں کے عمل، حرام کھانے پینے سے لے کے حرام کام کرنے تک، شرک و بدعات سے لے کے حقوق اللہ کے اور حقوق العباد کو پسے پشت ڈالنے تک، سارے کے سارے وہ برے عمل جو ایک ایک برا عمل پہلی قوموں میں تھا رب تعالیٰ نے تہس نہس کر دیا، وہ سارے مل ملا کے اس امت میں آ چکے ہیں۔ بچ اس لیے رہے ہیں حضور نے ہمارے لیے دعا فرما دی ہے، تو ہمیں اس مہلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جو فائدہ اٹھائیں گے وہی توبہ کریں گے، اور جو توبہ کر لیں گے مالک الملک کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کے گناہوں کو نہ صرف معاف کرتے ہیں بلکہ ان گناہوں کو بھی نیکیاں بنا کے دائیں پلڑے میں رکھ دیتے ہیں۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو توبہ کر لیں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر لیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی کرتے ہیں، انہیں اپنے راستے پہ چلا بھی دیتے ہیں، پچھلے گناہوں کو معاف کر کے نیکیاں بھی بنا دیتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو غفور الرحیم ایسے لوگوں کے لیے ہے اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتے ہیں، اور جو گناہ پہ گناہ کری جائیں اور اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم بھی سمجھی جائیں، اور آقا علیہ السلام کو رحمت للعالمین بھی سمجھی جائیں کہ آقا ہماری شفاعت کرا لیں گے، جو اسی بد عمالی کے اور بد فعلی کے چال چلن میں، حرام خوری حرام کاری کے چال چلن میں چلتے ہوئے موت تک پہنچتے ہیں، نہ اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے، نہ محمد ان کے لیے رحمت للعالمین ہے، ان کے لیے سخت ترین عذاب رب نے تیار کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے برے انجام سے محفوظ فرمائے اور نیک لوگوں کا اللہ دنیا آخرت میں ساتھ عطا فرمائے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ جھٹلا دیں آپ کو، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ، پس تحقیق جھٹلایا ان سے پہلے، قوم نوح وعاد وثمود، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود نے، وقوم ابراہیم وقوم لوط، ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے اور لوط علیہ السلام کی قوم نے، وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ، اور مدین والوں نے اور جھٹلایا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، بس مہلت دی میں نے کافروں کو، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر پکڑ لیا میں نے ان کو، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پس کیسے ہوا انجام انکار کرنے کا۔ صدق اللہ العظیم۔